السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شامعین، اس ویڈیو میں آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کو ایک اور نماز آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس نماز کو آپ کو کیسے پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، اسی کے بارے میں ہم آپ کو آج اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے، تو ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے۔ شب بارات کا مطلب یعنی شب کا مطلب رات ہوتا ہے، وہی بارات کا مطلب بری ہونا ہوتا ہے۔ اسلامی مہینے کے مطابق شب بارات کی رات سال میں ایک بار شعبان کے مہینے میں آتا ہے۔ اس رات کو دنیا کے تمام مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں دعا مانگتے ہیں۔ شب بارات کی رات ہر مسلمان کے لیے فضیلت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات کی فضیلت اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس پاک رات میں تہہ دل سے دعا مانگی تو اس کی دعا کو ضرور قبول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کا ہر مسلمان اس رات کو عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ رحمتوں کا پاک مہینہ رمضان سے پہلے شب بارات کا مہینہ آتا ہے، جسے ہم شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں سے نجات پانے والی رات ارشاد کیے ہیں یعنی قرار دیے ہیں۔ شعبان کے پاک مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار سیاکار بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اسے جہنم سے نجات کرتا ہے یعنی بچاتا ہے۔ اسی لیے شعبان کے مہینے والی اس رات کو شب بارات کی رات کہتے ہیں یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والی رات۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کبھی پورے مہینے کا روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے مہینے کے۔ اس مہینے میں تقریباً پورے دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت امامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آنے والا ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس وقت پیش کیے جائیں جس وقت میں روزے سے رہوں۔ نسائی، احمد اور ابو داؤد کی یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ صحیح ابن حسام کی بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق علاوہ مشرک یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ گمان نہیں ہوا کہ آپ دوسری ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان اول پر تشریف لاتے ہیں یعنی پہلے آسمان پر آتا ہے اور قبیلہ کلب یعنی ایک کلب نام ہے اس قبیلے کا، اس کی بکریوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی جو قبیلہ ایک کلب ہے اس میں سب سے زیادہ بکریاں پالی جاتی تھی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔
اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، مگر مشرک، عداوت رکھنے والے، تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے پاجامہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور رشتوں کو توڑنے والا پر اللہ کی نظر کرم نہیں ہوتی۔ یہ مسند احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ پیارے سامعین، یہ تھی کچھ پیاری پیاری حدیثیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات میں کی جانے والی نفلی نماز وہ کون سی ہے اور اس نماز کو آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس نماز کو آپ کو شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کو 8 رکعت نماز 4 سلاموں سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں، پھر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نیت کریں۔ نیت کا طریقہ یوں ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل 15ویں شعبان یعنی شب بارات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جی ہاں شامل، یہ پہلے رکعت میں آپ کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ قدر یاد نہ ہو اور سورہ اخلاص یاد نہ ہو تو اس کا لنک آپ کو ہم ڈسکرپشن باکس میں دیں گے، وہاں سے جا کے آپ اس سورہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ پھر رکوع اور سجدہ کریں اور جب دوسرا سجدہ ہو جائے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ، یعنی آپ نے جو پہلی رکعت میں پڑھی تھی وہی آپ کو دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ ایسے ایسے کر کے آپ کو یہ ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ ایسے کر کے آپ کو یہ 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے۔ پھر باقی نماز آپ جیسے پڑھتے ہیں اس طرح سے ادا کریں۔ گناہوں کی معافی کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس نماز کے پڑھنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، بے شک۔ پیارے شامعین، اس رات میں قرآن شریف، درود شریف، صلاۃ تسبیح اور وظیفے پڑھتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو ہر مصیبت سے نجات ملے اور 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سے آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور راہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے شامعین، یہ تھا 15ویں شعبان یعنی شب بارات کی یہ 30۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شامعین، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے بدن کو پاک رکھو، اچھی نیت رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ یہ رمضان مبارک کے مہینے کے استقبال کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 15ویں رات کو شب بارات منائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول اس مہینے میں خوب روزہ رکھتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع فرماتے تو بند کرنے کا نام نہیں لیتے، اور جب روزہ رکھنا بند کر دیتے تو ایسا لگتا کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لوگ رجب اور رمضان کے بیچ کے مہینے یعنی شعبان سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں یعنی اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا اس مہینے میں سب سے زیادہ یعنی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔
تو چلیے پیارے شامعین، اب جانتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کو کی جانے والی نفلی نماز کون سی ہے اور اس نماز کو آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس نماز کو آپ کو شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں تو نیت کریں۔ نیت کا طریقہ یوں ہے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل 15ویں شعبان یعنی شب بارات کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کے بعد ثنا پڑھیں۔ جب آپ ثنا پڑھ لیں تو ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ اخلاص 10 بار پڑھیں، یعنی پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع اور سجدہ کریں، اور جب دوسرا سجدہ ہو جائے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ اخلاص 10 مرتبہ، یعنی آپ نے جو پہلی رکعت میں پڑھی تھی وہی آپ کو دوسری رکعت میں پڑھنا ہے، وہی آپ کو تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور وہی چوتھی رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر باقی نماز آپ ہر نماز کی طرح ادا کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کو کی جانے والی وہ نفلی نماز کون سی ہے اور اس نماز کو آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس نماز کو آپ کو شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کو 14 رکعت نماز 7 سلاموں سے پڑھنے ہیں، یعنی آپ کو 14 رکعت پڑھنی ہے، لیکن آپ کو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں، اگر آپ کا وضو ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نیت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں تو نیت کا طریقہ یوں کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل 15ویں شعبان یا پھر شب بارات کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کے بعد آپ ثنا پڑھیں۔ جب آپ ثنا پڑھ لیں تو ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ کافرون 1 بار پڑھیں، سورہ اخلاص 1 بار پڑھیں، سورہ فلق 1 بار پڑھیں، اور سورہ ناس آپ کو 1 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع اور سجدہ کریں، اور جب دوسرا سجدہ ہو جائے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ کو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ کافرون 1 بار پڑھنا ہے، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ فلق 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ باقی نماز ہر نماز کی طرح ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد 1 بار آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور 1 بار سورہ توبہ کی انتم آیت یعنی لقد جاءکم سے عظیم تک 1 مرتبہ پڑھیں۔ دینی اور دنیاوی دعا میں قبول ہونے کے لیے یہ جو نماز ہے وہ بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ اس نماز کو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ پیارے شامعین، جو ہم نے آپ کو آیت بتائی سورہ توبہ کی انتم آیت لقد جاءکم سے عظیم تک، وہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ اس طرح سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورہ توبہ کی آخری آیت عربی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔
پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم مولا تیری بارگاہ میں نے یہ نوافل نماز ادا کیا، یا اللہ اس میں جو پڑھنے سے بھول ہی مولا اسے تو معاف فرما۔ یا اللہ پاک تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہمارے خاندان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک اس دنیا سے جتنے بھی مومن جا چکے مولا ان سب کے قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا مولا، یا اللہ تو کرم کرنے والا مولا، یا اللہ تو رحم کرنے والا مولا، یا اللہ تو ستار ہے، یا اللہ تو غفار ہے۔ یا اللہ جن کے گھر میں رشتے نہ آ رہے ہیں مولا انہیں رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں مولا انہیں شاہب اولاد کر دے۔ یا اللہ پاک تو اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو صراط مستقیم پر اور پنچگامہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور جو مانگنا ہے مولا وہ بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری اس دعاؤں کو اپنے حضور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو فعل مولا اس کے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم آپ کو اس طرح سے دعا مانگنی ہے اور دعا مانگنے کے بعد آپ کو منہ پہ پھیر لینا ہے۔ اللہ عز و جل سبھی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔